بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ ہی عبد المطلب کا بیٹا تھا اور نہ ہی ان کے خاندان کا تھا۔ ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں نے زخمی کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن اس کی دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانا جائے تو ابو لہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو لہب کو حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی گستاخی کی۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب تمام لوگ کوہ صفا پر اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے لگ جاتے، یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے بھر جاتیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے
تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہیں صرف ابوبکر صدیق ہی نظر آئے۔ جمیل کہنے لگی، خدا کی قسم، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت زیادہ وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری بری باتیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا جرم کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار کی طرف تھوکا، مگر ناپاک تھوک دور جا کر گر گیا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے جب یہ کیا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنے بیٹے کا پل پل خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا۔ ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی وہ بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں کے میرے پر بہت زیادہ احسانات ہیں، تو تم اگر ان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس کے گھر جا کر صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، اور تم سب لوگ سامان کے ارد گرد سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سوئے ہوئے تھے تو جنگل سے شیر آیا۔ شیر نے سب کے چہروں کو سونگھا مگر کچھ نہیں کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ پاک نے ابو لہب کو پہلے ہی عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور سڑ گل کر مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کو ایک ریشے دار دانہ نکلا، وہ دانہ پھٹا اور اس نے مزید دانے نکال دیے۔ جب ان دانوں کی بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس کو گھر سے باہر کسی ویران کھنڈر پر منتقل کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو سکے۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی، اس کے قریب کوئی نہ پھٹکتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو اس کے قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلوائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینک دیے۔